افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ۔ سورہ صافات آیات 11 تا 74، حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین، یعنی ان کے سامنے میوے پیش کیے جائیں گے اور ان کے ساتھ نہایت اعزاز و اکرام کا معاملہ ہوگا۔ اہل دوزخ کے متعلق تو آیت 18 میں گزر چکا ہے کہ نہایت ذلت کے ساتھ وہ دوزخ کے باڑے میں بھر دیے جائیں گے، اور آگے آیات 62 تا 67 میں آ رہا ہے کہ زقوم ان کو کھانے کے لیے اور کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اہل جنت کو کھانے کے لیے میوے ملیں گے اور ان کے ساتھ نہایت عزت کا سلوک ہوگا۔ فی جنات النعیم سے ان کے مستقر کا پتہ دے دیا کہ وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اس وجہ سے ان کو تمام نعمتیں بھی جو وہ چاہیں گے اور جتنی چاہیں گے حاصل ہوں گی۔ علی سرر متقابلین سے ان کی باہمی محبت و خوش دلی کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ امر واضح رہے کہ جب دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف رنجش و کدورت ہو تو آدمی ایک دوسرے سے منہ پھیر کر بیٹھتا ہے۔ اہل جنت کے دل چونکہ ایک دوسرے سے بالکل صاف ہوں گے، اس وجہ سے ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں گے۔ اوپر اہل دوزخ کی باہمی توتکا کی تفصیل گزر چکی ہے، اس کے مقابل میں یہ اہل جنت کی تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ کاسن عربی میں ظرف اور مظروف یعنی پیالہ اور شراب دونوں کے لیے آتا ہے۔ معین خالص اور بے آمیز کو کہتے ہیں۔ سورہ ملک آیت 30 میں اس معنی کے لیے نظیر موجود ہے۔ غول خفیہ طور پر ہلاک کرنے کے معنی میں آتا ہے اور یہیں سے یہ کسی مخفی ضرر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ینزفون نڈھال ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے اور تعطل عقل کے معنی میں بھی، یہاں یہ دونوں معنی بنتے ہیں۔ شراب کا رد عمل خمار، اعزاز شکنی اور شدید اضمحلال کی شکل میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور تعطل عقل کی صورت میں بھی۔ پہلی صورت جسمانی اذیت کی ہے اور دوسری صورت اخلاقی فساد کی۔ اہل جنت کی شراب ان دونوں آفتوں سے پاک ہوگی۔ آیات کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے شراب خالص کے جام گردش کر رہے ہوں گے۔ یہ شراب ہر غل و غش سے پاک، نہایت صاف شفاف اور پینے والوں کے لیے سراپا لذت و سرور ہوگی۔ اس میں نہ تو کوئی مخفی ضرر ہوگا اور نہ اس کے پینے سے عقل معطل ہوگی، یعنی اس میں وہ خوبیاں تو تمام ہوں گی جو اعلیٰ سے اعلیٰ شراب میں ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی وہ ہر اس خرابی سے پاک ہوگی جو اس دنیا کی بہتر سے بہتر شراب میں بھی لازماً ہوتی ہے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ کَأَنَّهُنَّ بَیضٌ مَکْنُونٌ۔ انسان کی کوئی لذت و خوشی بھی عورت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے جنت کی نعمتوں کے بعد یہ ان حوروں کا ذکر ہوا جو اہل جنت کو ملیں گی۔ جنت کے ذکر میں آپ نے دیکھا کہ عربوں کے خاص ذوق کا لحاظ ہے، اس لیے کہ وہی قرآن کے مخاطب اول تھے۔ اسی طرح حوروں کے ذکر میں بھی تشبیہ و تعریف کے وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو شعرائے عرب قواریوں اور نازنینوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ قاصرات الطرف کے اصل معنی ہے نگاہیں نیچے رکھنے والیاں، یہ ان کے باحیا ہونے کی تعبیر ہے۔ اہل عرب عورت کا سب سے بڑا حسن اس کی حیا کو قرار دیتے تھے۔ عین جمع ہے اعینن کی، یعنی وہ بڑی آنکھوں والیاں غزال چشم ہوں گی۔ کَأَنَّهُنَّ بَیضٌ مَکْنُونٌ، بید و مکنون سے شتر مرغ کے انڈے مراد ہیں۔ کلام عرب میں نازنینیوں کی تشبیہ شتر مرغ کے انڈوں سے بکثرت ملتی ہے، اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس تشبیہ میں عفت، سیانت اور رنگ تینوں چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔
مخنون سے ان کے اچھوتے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ جس طرح اہل عرب کنواریوں کی حفاظت میں بڑے غیور و حساس تھے، اسی طرح شتر مرغ بھی اپنے انڈوں کی حفاظت میں جان لڑا دیتا ہے۔ تشبیہ میں یہاں سنہرے رنگ کے انڈے مراد ہیں۔ نازنینیوں کے سنہرے رنگ کا شعرائے عرب بہت ذکر کرتے ہیں۔ معشوقہ کے لیے صفراء کی صفت ان کے ہاں بہت معروف ہے۔ میں ان تمام باتوں کی تائید میں کلام عرب کے حوالے پیش کر سکتا ہوں، لیکن غیر ضروری طوالت سے بچنا چاہتا ہوں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ اب آگے آیت 59 تک اہل جنت کے ایک باہمی مکالمے کا حوالہ ہے جو اس وقت ان کے مابین ہوگا جب وہ تختوں پر ٹیک لگائے جنت میں بیٹھے ہوں گے۔ اس دنیا میں حق کی خاطر مزاحمتوں کا مقابلہ کرنے میں انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہوں گی، ان پر ان کو جو خوشی ہوگی، اس کا بھی اس مکالمے سے اندازہ ہوتا ہے، اور اس بے خودی کا بھی جو اس تصور سے ان پر طاری ہوگی کہ اب موت اور عذاب کے اندیشوں سے ان کو ہمیشہ کے لیے رہائی حاصل ہو چکی ہے۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول اانک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون قال هل انتم مطلعون فاطلع فراءه في سواء الجحیم قال تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین۔ اصحاب جنت میں سے ایک صاحب اپنے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے ساتھیوں کو اپنے ماضی کی ایک سرگزشت سنائیں گے کہ میرا ایک ملنے والا تھا جو بڑے تعجب سے مجھ سے سوال کیا کرتا تھا کہ کیا تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو قیامت کو مانتے ہیں؟ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو اپنے اعمال کی جزا و سزا بھگتنے کے لیے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قال هل انتم مطلعون۔ اس کے بعد وہ ساتھیوں سے کہیں گے ذرا دیکھو تو صحیح اس کا کیا بنا۔ یہ اسلوب کلام عربی میں کسی کو کسی کام پر ابھارنے کے لیے آتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ذرا معلوم تو کرو بھلا، ذرا جھانک کے تو دیکھو صحیح۔ مطلب یہ ہے کہ جس سزا کے دن کو وہ اتنا مستعبد سمجھتا تھا کہ اس کے خلاف روز مجھ سے لڑتا تھا، وہ دن تو آ گیا، اب ذرا اس کا پتہ کرو کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ فَاطَّلَعَ فَرَاءَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود ہی جھانک کے دیکھیں گے تو وہ ان کو جہنم کے بیچ میں نظر آئے گا۔ سواء کے معنی وسط کے ہیں۔ اس سے اہل جنت کی قوتوں اور صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھے بیٹھے جس شخص کو چاہیں گے دیکھ لیں گے، اگرچہ وہ کتنا ہی دور ہو، اور اس سے بات بھی کر لیں گے۔ قال تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین۔ اس کے بعد وہ اس کو لتاڑیں گے کہ ظالم تو مجھے بھی لے ڈوبتا تھا، یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ تمہارے فریب سے میں محفوظ رہا، ورنہ آج جس طرح تم اس عذاب میں گرفتار ہو اسی طرح میں بھی گرفتار ہوتا۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین۔ اس کا یہ انجام اور اپنی یہ کامیابی دیکھ کر گویا وہ خوشی سے اچھل پڑیں گے اور اپنے ساتھیوں سے کہیں گے کہ کیا یہ واقعہ ہے کہ اب ہم موت کے پنجے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ اور عذاب کے اندیشے سے ہمیشہ کے لیے نچنت ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بازی ہم نے جیت لی تو سب سے بڑی بازی جیت لی۔ اسلوب کلام پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کی کامیابی ان کی توقعات سے اتنی زیادہ ہوگی کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی انہیں اپنے اوپر اعتبار نہیں ہوگا اور وہ اپنے ساتھیوں سے اس کی تصدیق چاہیں گے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بات پر استدراک ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے جو اللہ کے ان بندوں کو حاصل ہوگی
جو آخرت کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزاریں گے۔ تو جس کو بازی کھیلنی ہو اس کے لیے بازی کھیلے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ رات دن دنیا کے عشق ہی میں سرگرم ہیں، اگر انہوں نے کوئی کامیابی حاصل بھی کر لی تو کتنے دنوں کے لیے؟ بالآخر تو مرنا اور ایک دن جزا و سزا کے لیے خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو اس حیات چند روزہ کی خاطر اپنی تمام مساعی برباد کرنے کے بجائے ابدی کامیابی کے لیے کمر ہمت کیوں نہ باندھیں؟ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم۔ اہل جنت کے بعد اب یہ اہل دوزخ کی ضیافت کا بیان ہے۔ اس کا آغاز اس سوال سے کیا ہے کہ اہل جنت کو تو جو کچھ حاصل ہوگا اس کا ذکر تو سن چکے، اب یہ بتاؤ کہ یہ ضیافت بہتر ہے یا زقوم والی ضیافت جس سے اہل دوزخ کو سابقہ پیش آنا ہے۔ انا جعلناہا الی الآیہ، فرمایا کہ اس درخت کو ان ظالموں کے لیے ہم نے ایک فتنہ بنایا ہے جس کی آڑ لے کر انہوں نے دوزخ کا خوب مذاق اڑایا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب ان کو قرآن میں یہ بتایا گیا کہ دوزخ میں ان کو کھانے کو زقوم ملے گا تو انہوں نے اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس پر فکر چست کیے کہ خوب ہے یہ دوزخ کہ اس میں آگ بھی ہوگی، درخت بھی ہوں گے اور پانی بھی۔ فرمایا کہ یہ درخت ان کے لیے فتنہ بن گیا اور اس کے پردے میں انہوں نے ایک ایسی حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کی جس سے بہرحال انہیں سابقہ پیش آنا ہے۔ انہا شجرہ الی الآیہ، فرمایا کہ ان کو تعجب ہے کہ آگ میں درخت کس طرح ہوگا، اور اس درخت کی فطرت یہ ہے کہ اس کے اگنے کا اصلی علاقہ کہر دوزخ ہی ہے، یہ اسی میں پھلتا پھولتا ہے۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، یہ تشبیہ نہایت بلیغ ہے۔ بعض مرتبہ تشبیہ کسی خیالی چیز سے دی جاتی ہے لیکن وہ مرئی اور مشاہد چیزوں سے زیادہ ذہنوں سے قریب ہوتی ہے۔ مثلاً آپ کسی پراگندہ حال و پراگندہ بال شخص کو کہیں کہ کیا بھوت کسی شکل بنا رکھی ہے۔ بھوت اگرچہ ایک خیالی چیز ہے لیکن اس کا ایک تصور ہر انسان کے ذہن میں موجود ہے۔ اس وجہ سے یہ تشبیہ اس شخص کو جس خوبی کے ساتھ مصور کرے گی کوئی دوسری تشبیہ مشکل ہی کر سکے گی۔ اسی طرح یہاں دوزخ کے زقوم کے پتوں اور کانٹوں کو شیاطین کے سروں سے تشبیہ دی ہے، گویا بہت سے شیاطین ننگے سر کھڑے ہوں۔ ہر چند یہ تشبیہ ہے خیالی لیکن ذہنوں میں شیاطین کا ایک خوفناک تصور موجود ہے، اس وجہ سے اس کو سن کر دل پر ایک کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، فرمایا کہ یہ زقوم ان کی غذا بنے گا اور یہ اس کے کھانے پر اس طرح مصر ہوں گے کہ اسی سے اپنے پیٹ بھریں گے اور پھر اس کو حلق سے اتارنے اور ہضم کرنے کے لیے اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعُهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ، یہ زقوم اہل دوزخ کو بطور نزل کے ملے گا، جیسا کہ آیت 62 میں تصریح ہے۔ نزل اس چیز کو کہتے ہیں جو اولین ضیافت کے طور پر مہمان کے سامنے پیش کی جائے۔ فرمایا کہ ان کی اولین ضیافت تو زقوم اور کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، پھر اس کے بعد ان کا اصل ٹھکانہ جہنم بنے گی جہاں ان کے سارے اعمال کے نتائج ان کے سامنے آئیں گے۔ انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون، یہ ان کی تمام گمراہی کی اصل علت کا پتہ دیا کہ انہوں نے اپنی عقل و بصیرت سے کام نہیں لیا بلکہ آنکھیں بند کر کے اپنے باپ دادا کے طریقے کی پیروی کی۔ ان کے باپ دادا گمراہ تھے، انہی کی گمراہی انہوں نے بھی اختیار کر لی، اور جب اللہ کے رسولوں نے ان کو عقل سے کام لینے اور حق و باطل میں امتیاز کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے نہایت غرور سے یہ کہہ کے کہ ان کی دعوت
رد کر دی کہ بھلا ایک خبطی شاعر کے کہنے سے ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں گے جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اندھی تقلید گمراہی کے سب سے بڑے عوامل میں سے ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کی عقل اور اس کے ارادے کا امتحان کر رہا ہے۔ اس وجہ سے جو شخص اپنی عقل اور اپنے ارادے کو معطل رکھے گا وہ خدا کے امتحان میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ قبلہم میں زمین کا مرجع قریش ہیں۔ اب یہاں سے کلام کا رخ تاریخی دلائل کی طرف مڑ رہا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح کی گمراہی میں یہ قریش مبتلا ہیں اسی طرح کی گمراہی میں ان سے پہلے اکثر قومیں مبتلا ہو کر کیفر کردار کو پہنچ چکی ہیں۔ یہ اشارہ ان قوموں کی طرف ہے جن کا ذکر تفصیل سے پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے اور وہ اس سورہ میں بھی آگے آ رہا ہے۔ فرمایا کہ ان کی اصلاح کے لیے ہم نے ان کے اندر اپنے منذر بھیجے کہ وہ ان کی غلط روش کے انجام سے ان کو آگاہ کر دیں، لیکن انہوں نے انہی کی طرح باپ دادا کی تقلید کے جنون میں ان منذروں کی بات رد کر دی۔ بالآخر ان کے سامنے وہی انجام آیا جو انذار کے بعد لازماً ہر قوم کے سامنے آتا ہے۔ صرف اللہ کے وہی بندے اس سے محفوظ رہے جن کو اللہ نے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہی کچھ ان کے سامنے بھی آنے والا ہے، تو تم صبر کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔